اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے ساتھ ہم سب کے ساتھ کہیں بھلائی کا ارادہ کیا کہ ہم سب اس کلاس کا حصہ ہیں، اور الحمدللہ 10 پاروں کی ہماری تکمیل ہوئی ہے۔ لیکن 10 پارے مکمل کرنے پر ہم نے کیا پایا اور ہم نے کیا کھویا یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، اور ہم اپنا انالائز خود بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے آیا قرآن کی تجوید بہتر کی، ہم نے اس کے ترجمہ کو جاننے کی کوشش کی، ہم نے اس کی تفسیر کو جانا تو صرف کہیں اس لیے تو ہر چیز ہم نے نہیں کی کہ میں لوگوں کی نظر میں آ جاؤں کہ یہ پڑھنے والی ہے، یا پھر میں اتنا کچھ جاننے کے باوجود میری زندگی میں ابھی تک وہ کہیں کام تو نہیں پائے جاتے کہ لوگ میری وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ اچھا دیندار لوگ اگر اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن سیکھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے حفظ کرنے کی۔ تو ہم کسی کو موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں یا ڈی موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو یہ ہر ایک اپنے سے بہتر طور پہ اس پہ جو ہے سوال بھی کر سکتے ہیں اور جواب بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ سب اپنے جو ہے پوائنٹس شیئر کریں گے۔ 10 پارے آپ نے سیکھے، آپ نے کیا پایا؟ کھویا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، پایا ہی ہوگا۔ اب آپ شیئر کریں گے کہ آپ نے کیا پایا۔ جی حریم فاطمہ سب سے پہلے بتائیں گی کہ ان کا یہ جرنی آف قرآن کا سفر ہمارے ساتھ کیسا رہا، اور وہ اپنی کچھ باتیں ہمارے ساتھ رکھیں گی، اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے بہت ہی موٹیویشن ہوگی، اور میں بھی اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کچھ ہو، بلکہ ڈیفینیٹلی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی حریم فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھا سفر تھا۔ سب سے پہلے جو میں نے جب سٹارٹ کیا اس کو، تو جو چیز میں نے سیکھی، جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی، وہ یہ تھا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ مطلب مجھے اس میں گئی کہ میرا ایمان کیا ہے، میں کیا کہتی رہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا اس پہ میرا عمل ہے۔ جب میں نے سوال سے کرنا شروع کیا، کہ پڑھنا شروع کیا کہ ایمان تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے، تو میرا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ میں تو صرف لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی مصروف ہوں، دنیا کے ساتھ تعلقات میں مصروف ہوں، دیٹ مین کہ میرا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ چیز جو میں نے سب سے زیادہ خود سے کوشچن کیا تھا، وہ سب سے پہلا یہی کوشچن تھا کہ میں خود کہتی رہتی ہوں، بڑا فخر سے لوگوں کو بتاتی ہوں میں مسلمان ہوں، یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، یہ کرتی ہوں، لیکن اس نماز میں میری اللہ کی طرف انٹینشن کیا ہے، میری جو ایمان جس کا میں بڑا فخر سے سب کو بتا رہی ہوں، اس میں کتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور کتنا باقی سب کو دکھانے کا تعلق ہے۔ تو یہ چیز سب سے زیادہ مجھے موٹیویٹ کیا اس نے۔ اور پھر میں نے جاننے کی کوشش کی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے تیرے سوا، تو یہ چیز حاصل جب میں نے کیا، میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں کن عادات کو جو ہے وہ اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر میرا ایک اسٹیپ اسٹارٹ ہوا تھا سورہ فاتحہ سے ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین نے اتنی زیادہ اس میں موٹیویشن مجھے ملی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ جب سٹارٹ کی، تو وہاں پر میں نے اپنی عادات کو 1 by 1 جو ہے وہ بدلنا شروع کیا۔ سب سے پہلی جس اچیومنٹ کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے وہ یہ تھی کہ میں بار بار خود سے سوال کرتی تھی میں کہاں جا رہی ہوں۔ مطلب کہ ہم دنیا کے لیے اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، میں نے اپنی ڈگریز کے لیے، ہر اسٹڈی، ہر جرنی کے لیے بہت ایفرٹ کی ہے، تو میں یہ سوچتی تھی کہ جو میں نے اتنی محنت ان چیزوں کے لیے کی ہے جن کا کوئی رزلٹ بھی نہیں ہے، جو ختم ہو جائیں گے اس دنیا میں، تو میں کہاں جا رہی ہوں؟ جو ایفرٹ میں 20-30 سال کر کے اگر ہم آ رہے ہیں اپنی دنیا کمانے کے لیے، اپنا مال اچھا کرنے کے لیے، اپنی اسٹیٹس اچھے کرنے کے لیے، بزنس کے لیے، کسی کے لیے بھی، تو 30-40 سال تک بندہ سیٹ اپ ہونے میں لگا دیتا ہے۔ تو 30-40 سال اگر ہم اپنی زندگی کے ضائع کر رہے ہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا تھا؟ بار بار ہم پڑھتے آئے کہ اللہ نے کس لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر میری عبادت کرو۔ یہ سوال بار بار آتا تھا، اور جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی وہ یہی تھی کہ میں دنیا سے نکل گئی۔ الحمدللہ۔ یعنی آپ کو پرپز آف لائف، ایک زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ یعنی پہلے آپ ایک جو ہے نا پرپز کے ساتھ لائف نہیں گزار رہی تھی، اب آپ کو پرپز مل گیا، اور وہ پرپز کیا ہے؟ کہ میں دنیا سے باہر نکل گئی نا، جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی میرے اندر سے، دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے والا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب صرف میری یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی کر رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے
کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ایک خیر کا کام ہے نا. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تم میری طرف خیر بھیجو گے تو مجھ سے تم یہ امید رکھو کہ میں کل کو تمہارے ساتھ بلائی خیر عطا کرتا. تو وہ خیر ضروری نہیں ہے ہم کسی مال میں دے صدقہ کریں, ہماری اپنی جو ایفرٹ ہے, اپنے جو عمل ہے وہ بھی ہماری خیر ہی ہے. اگر ہم اچھا کر کے آگے بھیجیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر اس سے کئی عادات بدلتی گئی الحمدللہ. غیبت, غصہ, سب سے زیادہ غصہ مجھے بہت آتا تھا, اور اتنا اس پہ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا. مجھے بالکل غصہ نہیں آتا الحمدللہ. تو یہ چیزیں جو تھی ختم ہوتی گئی, اور پھر واقعی محسوس ہوتا گیا, ایک اچھی فیلنگ آتی گئی, ایک اچھی چیز محسوس ہوتی گئی کہ انسان واقعی اس سے ہم سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں, لیکن ہمارے دل ایسے ہوتے ہیں کہ بس ہم سرسری اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹیمپریری لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا اپنی عبادت کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں صرف اس میں کہ ہم پڑھ رہے ہیں, کسی ماں باپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہیں, بس یہ ہوتا ہے ہمارے اندر. لیکن جب وہ عادات ہماری اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو پھر اس کا عمل کا خوبصورتی ایک الگ ہوتی ہے. اس نماز کی, اس آپ کے پڑھنے کی, آپ کی کسی بھی اچھی ہیبٹ کی, وہ اتنا سکون دیتی ہے آپ کو. آپ صدقہ کر رہے ہو, تھوڑا سا بھی آپ دیں نا, آپ کے اندر اتنا سکون آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے حاصل کیا, ہمارے پاس اتنی تھی ہم نے دے دیا. نماز پڑھ رہے ہوں, جب آپ یہ سوچ کے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو وہ الگ سکون دیتی ہے. پھر اس قرآن سے جو تعلق ہے الحمدللہ, میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو پڑھنے کی, اس کو پڑھانے کی حفاظت کریں. جو سب سے آج سیکھا ہے نا ہم نے اب تک, وہ یہ ہے کہ ہم کو اس کو پڑھنے کی اور اس کو پڑھانے کی حفاظت کریں. کیونکہ ہمارا پڑھنا حفاظت کیا ہے, اگر ہم اپنا علم ضائع کر رہے ہیں, آگے خیر نہیں پہنچا رہے, یا کسی کو اچھی بات نہیں بتا رہے, تو وہ علم ضائع. اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کی حفاظت کریں. کیسے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. صرف کلاس کے ٹائم میں پڑھ کر اس کو بعد میں بند کر دینا کتاب کو, اور پھر کوئی ایک عمل بھی تبدیل نہ ہونا, وہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے علم. اور جب ہم اس کو آگے پہنچاتے ہیں تب ہمارے پڑھنے کی بھی حفاظت ہوتی ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ سکھا بھی رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں بس وہ فارمل ہمارا انداز نہ ہو, بلکہ اس کو سیکھ کے سمجھ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم. بہت ہی اچھے پوائنٹ آپ نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیے. ثم الحمدللہ. جی نیکسٹ ہیں مریم ساریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دن سب سے پہلے تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے, ایک سکون محسوس ہو رہا ہے. اور میں یہ چیز سوچ رہی تھی کہ ہم روز ہی یہ بات کرتے ہیں کہ دین کی مجلس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سنتے ہیں. آج کی یہ خوشی جو ہم محسوس کر رہے ہیں, ابھی صرف 10 پارے ہوئے ہیں, ہم نے کلاس جوائن کی ہے. اس سے پہلے اس طرح کی ایک بے سکونی اور بے اطمینانی شامل ہوتی تھی زندگی میں, اور دن رات قرآن شروع کیا, پڑھ لیا الحمدللہ. اگر بیچ میں وقفہ آ گیا, چھوٹ گیا, 3 دن مس بھی ہو گیا, بہت تکلیف دہ دن تھے. صرف گھر کے کام ہی ہم عورتوں کی زندگی کا مقصد ہوتے ہیں, صرف وہی کرنے ہیں ہر وقت. ایک بے چینی دل سے ہم ہر کوئی کہے گا کہ اس کے دل میں رہتی ہے. لیکن جب ہم اس قرآن سے جڑ جاتے ہیں, اس کو سیکھنا, اس کو سمجھنے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں, تو پھر جو ذرا سا پارے وقت بھی ملتا ہے نا, وہ لگتا ہے ضائع ہو رہا ہے, ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی قرآن پڑھنا ہے, آگے کا لیکچر سن لیں, ذکر اذکار تسبیحات کر لیں, کچھ بھی کوئی بکس پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ کو اس سے جوڑے رکھنا ہے. کبھی بھی اس چیز کو, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. اور میں استاذہ کہتی ہیں کہ بڑے بڑے خواب ہی نہیں دیکھنے چاہیے, چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن ہاں, آخر میں یہ کہوں گی کہ میری ایک وش ہے, ایک خواب ہے جو میں دیکھتی ہوں کہ میں قرآن پڑھا رہی ہوں, سکھا رہی ہوں, لوگوں کو اس قابل ہوں کہ میں تفسیر سمجھاؤں, ترجمہ ان کو بتاؤں, ان کو سکھاؤں. یہ خیر میرے سے بھی پھوٹے, اور میں کہوں گی اس مجلس میں آج سب بھی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں کی آمین اس میں شامل ہو. اس آمین مجلس کو انشاءاللہ. فرشتے بھی گھرے ہوئے ہیں, اور ضرور 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 سب اپنی, ہر کسی کے دل میں ہے یہ خواہش, میری نہیں, یہ ہر کسی کی ہے. اس مجلس میں ضرور اس خواہش کا پورے دل سے اظہار کریں کہ آج کا یہ وقت اور یہ ٹائم بہت خاص ہے, اس میں بہت سی آمین شامل ہوگی, اور اللہ کے حضور جب یہ دعا پہنچے گی, اللہ اس کو ضرور قبول کرے. انشاءاللہ تعالیٰ
حدیث میں بھی ہے نا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ شخص برباد ہوا. اور آپ کی جتنی بھی اگر میں بات، کیونکہ انٹرنیٹ میرا بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، لیکن آپ کی بات سے جو مجھے چیز سمجھ آئی یہ ہے یہ کہ آپ نے اپنی لائف میں یہ سیکھا کہ وقت برباد نہیں کرنا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کیا وبرکاتہ. حال ہے باجی؟ الحمد للہ. باجی ان 10 سالوں کے پڑھتے ہوئے جو میرے اندر سب سے بڑا چینج آیا وہ یہ کہ نماز اور قرآن کی پابندی. اس سے پہلے زندگی بہت زیادہ بے سکونی اور بے چینی تھی. عادت بس بچوں کے کام، گھر کی ٹینشن، دوسروں کو راضی کرنا. کہ میرا رینج فیملی سسٹم تھا اور میں بہت زیادہ ان میں بزی رہتی تھی. تو سب نے اس چیز کو فیل کیا ہے کہ نہ میں کسی کے پاس فضول بیٹھتی ہوں، نہ میں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی فضول اور اس طرح کی گفتگو میں کبھی کوئی اپنا ٹائم ضائع کیا. یہ روٹین چلانا اور یہ 1-2 گھنٹہ جو کلاس کے لیے نکالنا، میرے لیے اس میں اتنی زیادہ برکت آئی ہے وقت میں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. کیونکہ خود میں بھی یہی کنسیپٹ رکھتی تھی کہ مائیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، گھر کے کام کے علاوہ وہ کسی کام کے نہیں رہ جاتی. لیکن آج میں جب خود اس سفر پہ چلی ہوں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے راستے پہ چلاتا ہے تو اس کے لیے باقی آسانیاں اس طرح سے پیدا کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے اس کو مدد ملتی ہے. ابھی یہ لاسٹ ویک 2 شادیاں تھی میری بالکل قریبی تھی، ایک میری بانجی کی اور ایک میرے کزن کی. تو میں اللہ سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میں کیسے یہ سارا کام کروں گی، شادی کا، بچوں کی تیاری وغیرہ کرنا. گھر میں امی ابو عمرے پہ گئے ہوئے تھے، بالکل میں اکیلی تھی اور 2 گھروں کا میں نظام چلا رہی تھی. اور آپ یقین کریں کہ میں صبح اٹھتی تھی اور رات 10-11 بجے تک میں مسلسل کام میں لگی رہتی تھی. کلاسز لینا اور یہ بچوں کی روٹین چلانا، ان کی شادی کی تیاری بھی کرنا، بازار کے چکر بھی لگانا. اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ اللہ نے یہ سارا کام میرا کس طرح سے کر دیا کہ مجھے خود اندازہ نہیں ہے کہ جب بھی میں مدد مانگتی ہوں تو اللہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے میری مدد کو. تو میں یہ سوچ کے مجھے رونا آ جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال کس طرح ضائع کر دیے ہیں. میں نے کیوں نہیں اس طرح سے کام کیا. اور اگر اللہ نے اب مجھے چلا دیا اس راستے پہ تو مجھے اس پہ استقامت دے، کیونکہ اس سے ایک میرے دل سکون ملا. اور زندگی کی روٹین چینج ہونے کے علاوہ جب میں جس دن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی صبح کے ٹائم تو مجھے عجیب سی بے چینی رہتی ہے. بچوں کو اسکول بھیجنے میں دیر ہو جاتی ہے، کوئی کام میرا ٹائم پہ نہیں ہوتا. جب میں صبح سب سے پہلے تلاوت نہیں کرتی نا تو میرے دل کو سکون نہیں ملتا. اور اس کے علاوہ جو میرے اندر یہ چینج آیا کہ بچوں کے ساتھ میں بہت زیادہ چیختی چلاتی تھی، ان کو مارتی بھی تھی، اپنا سارا غصہ ان پہ نکالتی تھی. جب بھی میں ایسا کرنے لگتی تو میرے دل میں ایک دم سے وہ سازا کی بات آتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو مارنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، میں نے ان کے سامنے اپنا ایک رول ماڈل پیش کرنا ہے. اگر میں اچھی ہوں گی، میں نماز کی پابند ہوں گی، میرے اندر جھوٹ کی اور یہ سچ کی عادات بالکل استقامت میں ہوں گی تو پھر میں اپنے بچوں کو سکھا سکوں گی. کیونکہ آج کے بچے جو ہیں وہ اپنی ماؤں کو روک کے کہتے ہیں کہ ماما آپ اس چیز میں غلط ہیں تو ہمیں کیوں آپ گائیڈ کر رہی ہیں اس چیز کی طرف. آپ خود صحیح ہوں گے تو آپ کے بچے بھی صحیح ہوں گے. اور آپ کی وہ بات کہ آپ جتنا اچھا اپنے بچوں میں ڈالیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو رزلٹ ملے. سم اپ کروں تو یہی چیز سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور صحیح معنوں میں آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ جو پرپز والی لائف ہوتی ہے وہ انسان اس کو کس طرح سے گزارتا ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ پہلے میں دنیا والوں کو خوش کرتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھنا، گاسپس ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تو اب تھوڑی سی سیپریٹ ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ نہیں کہ آپ ان سے بات نہیں کریں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم وہ ساری چیزیں سیکھ کے آگے جا چکے ہیں کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے، کون سی بات کرنی ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا، اذان ہو رہی ہو آپ نے اٹھ جانا ہے، غیبت ہو رہی ہو آپ نے سٹاپ کرنا ہے، پھر اٹھ جانا ہے اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی. یعنی وہ چیزیں بیسکلی سمجھ آ گئی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے زندگی کو، ان قدم کو اٹھانا ہے، تو کیسے سوچ کے بولنا ہے، تو ورڈز کاؤنٹ کر کے ہم نے کیسے بات کرنی ہے. اگر وہ افلاطون اور سقراط کی ہم سٹوری کو بھی سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ باجی 10 پارے ہمارے آج مکمل ہوئے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ استقامت دی ہے، ہم اس پہ قائم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں اس پہ استقامت دے. لیکن جب میں نے شروع کیا تھا میرے یہ تھی کہ میں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، میں اب ریویژن کروں گی، جسٹ اتنا ہی تھا
لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا ہے ایک الگ ہی اس میں سیکھنے کو ملا ہے مجھے. تو پہلے بھی وہ سیکھا ہوا تھا لیکن وہ بس یہی تھا کہ پڑھا ہے, کلاس میں بیٹھے ہیں پڑھا ہے, لیکن الحمدللہ اس میں اب میری اپنی زندگی میں بڑی چینجنگ آئی ہے. سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں ہمیں کیا بتایا ہے, کیا ہم نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے بچے بھی دیکھیں گے ہمیں, ہمارے بچے سے سیکھیں گے. میں کافی حد تک اپنی لائف میں چینجنگ آئی ہے. پہلے صدقہ بھی تھا, سب کچھ تھا, نماز, قرآن پاک یہی تھا کہ رمضان میں پڑھ لیا یا کبھی یاد آیا تو پڑھ لیا. لیکن الحمدللہ اب یہ روٹین ہو گئی ہوئی ہے کہ صبح لازمی قرآن پاک کی تلاوت. بچے بھی, اب میرے خود بیٹی میری اس چیز پہ کرتی ہے کہ ماما آپ جب اٹھیں صبح فجر کے لیے مجھے لازمی اٹھایا کریں. یہ چیز بڑی, میں اس چیز سے مجھے بڑی اطمینان آتا ہے, سکون آتا ہے کہ بچوں میں یہ چیز بڑی آ رہی ہے. بچے دیکھتے ہیں, وہ اس چیز پہ بہت عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعائیں, ان کو رات کو پڑھانا, وہ بڑی ایک چینجنگ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ بھی کرتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ صدقہ وہ تھا جیسے آپ نے بتایا تھا, وہ بنائیں, وہ اس طرح کریں, وہ اس میں بچوں میں بڑا ہی ہوا ہے. میرے بچے خود دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کیا ہے, ہماری ماما نے ایسے بتایا تھا, ان کو باجی نے بتایا تھا, تو آپ بھی ایسے کریں. یہ چیز دیکھ کے بڑی ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس طرح کرے کہ ہم دوسروں کو اچھی بات بتائیں, اچھی باتوں میں عمل کریں, خود بھی کریں اور دوسروں کو بتائیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ تم ٹائم گھر میں رہ کے یہ کیا یہ کلاس لیتی ہو, ایسے کوئی پڑھنے ہوتا ہے. میرا بھی یہی تھا کہ میں کہتی تھی نہیں, ہم گھر میں اپنے خاوند کے سارے کام کرنے ہیں, بچوں کے کرنے ہیں, دنیا داری باہر جاؤ, سارے کام مکمل کرنے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے دین کے لیے, قرآن کے لیے کیا کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے میں سیپریٹ ہوں گھر میں, لیکن مجھے باقی سارے کام بھی روٹین سے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ ٹائم میرے لیے میں کہتی ہوں بڑے ہی برکت والا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں. کوئی مجھے مسئلہ نہیں بنتا, اس میں بھی بچے بھی ہیں چھوٹے, لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اچھا میرے لیے آپ کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے. اور میں صرف یہی نیت تھی کہ میں اپنی امی کے لیے صدقہ جاریہ بنوں گی, لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بڑی ایسے سکون آ گیا ہوا ہے کہ زندگی میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کی برکت سے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی مزید توفیق عطا. آمین ثم آمین. جیسے کہ آپ نے کہا مجھے لوگ کہتے تم کیسے گھر میں اپنا وقت گزارتی ہو نا, تو ہم ساری زندگی لگے رہیں, ہم لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. ایک حدیث بھی ہے کہ کل کی ہی ہمارے لیسن میں پلے ہوئی تھی کہ جو شخص اللہ کو راضی کرے گا بندوں کو ناراض کر کے اللہ اسے بندوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا, اور جو بندوں کو راضی کرے گا اللہ اسے اپنے بندوں کے حوالے کر دے گا. تو عقل مند وہ ہے جو اللہ کی رضامندی کو مقدم رکھے. ہم ساری زندگی, چاہے وہ بچے ہیں, وہ فیملی ہے, وہ ہسبینڈ ہے, وہ ہمارے پیرنٹس ہیں, وہ ہمارے پڑوسی رشتہ دار ہیں, وہ کوئی بھی ہے, آپ خوش کر ہی نہیں سکتے. وہ گدھے کی مثال بھی تھی نا, کسی نے کہا تھا کہ یہ کیا, یہ باپ پیدل چل رہا ہے بوڑھا ہے, پھر کہا یہ بچے کی کیا, یہ چھوٹا بچہ چل رہا ہے, پھر کہا کہ یہ گدھا خالی چل رہا ہے, اس پہ سوار ہونا چاہیے. یعنی آپ ساری زندگی کسی کو خوش کرنے کے لیے لگے رہیں, آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ جو ہے اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو بنا لیں گے, ہر چھوٹی بڑی اپنی پرابلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی چھوٹا سا حادثہ کچھ بھی ہے, ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے. اللہ کی جب پہچان ہو جائے تو انسان بندوں کے آگے نہیں جھکتا. انسان سب سے پہلے بندوں سے ہیلپ نہیں مانگتا کہ آپ میری مدد کر دیں. فار ایگزامپل اس ٹائم مجھے اگر 1000 روپیز بھی چاہیے نا, مجھے پیسے چاہیے, تو میں سب سے پہلے کسی بندے کی طرف نہیں دوڑوں گی, میں سب سے پہلے اپنے اللہ کے پاس جاؤں گی. یا اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے تو میری نیڈ پوری کر دے. آپ یقین کرے اللہ تعالیٰ مجھے بندوں کا محتاج نہیں کرے گا. میری رات کو بھی کسی سے بات ہو رہی تھی, صدقے سے ریلیٹڈ ہی کوئی بات ہم کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ یقین کریں کہ میں اگر 1000 روپیہ بھی مطلب کسی کی مدد کروں گی, اللہ تعالیٰ اس کے آلٹرنیٹ مجھے بازو کا 2-3 ہزار کیسے دے دیتا ہے, اس سے بڑھا کے دیتا ہے. اور میں حیران ہوئی تھی کہ یہ وہ بندی بات کر رہی ہیں جو دین سے ابھی بہت دور ہیں. اب سوچیں, تو اگر ایسے لوگ اور دین کی طرف آ جائیں تو ان کا لیول کہاں پہ جائے گا. کمی ہمارے اندر ہے, آپ دعوت دیں, آپ اپنی طرف سے دے رہے ہوں گے, مزید دیجئے.
آپ خود ان کو آفر کریں. آپ کی بہن ہوگی, کسی کو کہیں اچھا میں آپ کو پڑھانا شروع کر دیتی ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا نا, میری اپنی فیملی, مجھے 3 سے 4 سال لگے اس کو اس راستے پہ لانے کے لیے. میں چھوڑ دیتی ہوں ان کو. میری محبت تو یہ تھی نا کہ میں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دعوت دینا شروع کی. آج وہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, سب اس راستے پہ آ گئے ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. تو آپ کام کرنا, آپ کی اولادیں, یہ جو ہماری نسل پروان چڑھ رہی ہے, مزید آنے والی نسل, یہ ہمارے ہاتھوں کی تربیت ہے نا. تربیت ہمارے ذمہ ہے. آج کل کے اگر بچے بگڑے ہوئے ہیں, کوئی اس طرح کے, آپ فار ایگزامپل کہتے ہیں میرا ہسبینڈ میری بات نہیں سنتا, میرے فادر تھے, میں فلاں فلاں فلاں, لیکن کل آپ کا وہی بیٹا, کل آپ کی وہی بیٹی کسی گھر کی بہو بنے گی, کل آپ کا وہی بیٹا کسی کا جو ہے شوہر بنے گا, وہ ڈفرینٹ رشتوں میں جو ہے نا اس کی وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. تو آپ سوچیں کہ اس کی تربیت آپ کیسی کریں گے, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. رائٹ جی. نیکسٹ ہیں صوفیہ یوسف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قرآن سے جڑنے سے پہلے ہم جو ہے نا بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے تھے, اور ابھی کا اکثر مجھے جو ہے نا اس چیز پہ گلٹ ہوتا ہے کہ ہماری لائف کہاں پہ گزری, کہاں پہ ہم ضائع کر کے آگے. کیونکہ اب جب جانا کہ ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو پھر جا کے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں غفلت میں گزاری. تو بڑے دل میں تکلیف ہوتی ہے, اور پھر بھی جو ہے نا اللہ کا تکلیف کے بعد شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ آج اس ایج میں تو اللہ تعالیٰ نے چنا, توفیق دی, اور ہم اس راہ میں نکلے ہیں. اور جب نہیں جڑے ہوئے تھے قرآن کے ساتھ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے. تو اس کے بعد قرآن سے جڑنے کے بعد اس کا مطلب پتہ چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلے تو ہم نے یہ تھا نا کہ پڑھنا ہے اور پڑھنے میں ثواب ملتا ہے, اور ڈیلی پڑھے نہ پڑھے, کبھی کھول دیا کبھی نہیں کھولا, تو یہ تھا. تو الحمدللہ اس میں جڑنے کے بعد قرآن کا مطلب پتہ چلا کہ یہ تو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے اور سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن پریشانی ہوتی تھی تو بس کوئی بھی ہے, میں ہوں یا کوئی, تو بس رونا واویلا, یہ نہیں تھا کہ بس اللہ سے مدد مانگے, اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ تو نے یہ پریشانی دی ہے تو تو ہی مدد کر سکتا ہے. لیکن ایسا کوئی کنسیپٹ تھا ہی نہیں, کیونکہ میں اکثر سوچتی رہتی ہوں, اپنے سسٹر سے بھی ڈسکس کرتی رہتی ہوں کہ ہم چھوٹی تھی تو ہمارے کبھی کنسیپٹ دیا ہی نہیں گیا, کیونکہ بڑی غفلت میں زندگی گزاری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی توفیق تو دی ہے نا, اللہ نے چن کے مطلب اسی غفلت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ہماری روح قبض نہیں کی, اس پر بھی بڑا شکر ادا کرتے ہیں. ادھر رکھیے. تو ابھی یہ کہ کوئی بھی تکلیف کا موقع ہو یا پھر کوئی شکر کا موقع ہو, تو ہم ہر حال میں جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, الحمدللہ کہنا چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے جو ہے نا میزان بھر جاتا ہے. تو اگر ہم کثرت سے کہیں گے تو کیا بات ہے, وہ تو اور زیادہ بڑھ جائے گا. اور جو ہے تو پہلے جب میں غفلت کی زندگی میں تھی تو میں جب بھی اپنی امی کے گھر جایا کرتی تھی تو یہی صوبیہ مجھے کہا کرتی تھی کہ جو ہے نا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تسبیح ہاتھ میں دے دیا کرتی تھی کہ یہ پڑھیں, اس کا بہت بڑا اجر ہے. لیکن جو ہے نا دل کی بات بتا رہی ہوں کہ وہ تسبیح تو میں لے لیتی تھی, لیکن کیا ہے اس طرح نہیں کرتی تھی دل سے کہ بس ٹھیک ہے, ایسے لگتا تھا بس جو ہے نا بس انہوں نے دے دیا تو پڑھنا ہے. لیکن الحمدللہ اب تو ایسی عادت بن چکی ہے کہ جیسے روح کی غذا ہے. اگر ڈیلی میں بہت زیادہ مصروف رہوں اور میرے اذکار یہ چیزیں رہ جائیں جو میں نے ڈیلی اپنی لائف میں جو ہے نا ان کو کر لیا ہے, میں پڑھتی ہوں, اگر وہ رہ جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے. اور رات کو سونے سے پہلے ضرور کروں گی. اس میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گی, آپ میں سے کہیں جانتے ہیں اور کہیں شاید ان کو فائدہ بھی ہو, تو سبحان اللہ اگر دن میں 100 دفعہ کہیں گے تو 100 غلام جو تو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. الحمدللہ اگر 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھا جائے تو 100 گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے. اور اللہ کو اگر 100 دفعہ کہا جائے تو 100 اونٹ قربانی کے لیے قبول کر لیے جاتے ہیں, اور لا الہ الا اللہ زمین اور آسمان کی غذا کو بھر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا دوسری نیکی کا توفیق دی جاتی ہے, توفیق ملتی ہے. پھر تیسری نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب اس کو نیکیوں کی توفیق دی جاتی ہے. اور اگر کوئی انسان ایک برائی کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ برائی کی طرف ہی جاتا ہے, ایک کے بعد دوسری برائی, دوسری کے بعد تیسری برائی. تو ایسا ہے کہ ہمیں نیکی کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ایک نیکی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دوسری نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری اس محفل میں ہم جو ہے تو کافی
لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، ایک ایک گروپ میں 500 جو ہے نا ممبرس تھے، لیکن ابھی صرف ہمارے پاس صرف 12 ہیں. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہی اس میں جو ہے نا اس کو جوائن کر پائے، اور جنہیں توفیق نہیں ملی تو وہ نہیں جوائن کر پائے. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری ابھی جو ہے نا پہلے نہیں پتا تھا، لیکن جب علم ہوا تو اتنا اچھی لگتی ہیں ایسی محفلس، کیونکہ جو ہے نا ایسی محفلس کی تلاش میں فرشتے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور جب وہ مل جاتی ہیں تو اپنے پر پھیلا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں ان محفلس میں. تو کتنی جو ہے نا مبارک ہے یہ ہماری محفلس، جن کو بعض لوگ جو ہے نا دور سے ہی دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہ دین کی محفل ہے، ہم نے تو یہ کام کرنا ہے، ہمارا یہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا یہاں پہ بیٹھ کے. لیکن ان لوگ کو نہیں پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا فرشتے اس محفل میں پر پھیلائے بیٹھے ہیں، اور جب ہماری یہ محفل اینڈ ہوگی تو پھر جو ہے نا فرشتے آسمان کی طرف چلے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. تو جو ہے نا فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں فرشتے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو فرشتے ان کو بتائیں گے کہ فلاں جگہ پہ فلاں محفل تھی جس میں آپ کا جو ہے نا ذکر و اذکار ہو رہا تھا، سبحان آپ اللہ. کو جنت کا سوال ہو رہا تھا، جہنم سے پناہ مانگی جا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے میری جنت اور جہنم کو دیکھا ہوا؟ پھر وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ تیری جنت اور جہنم کو انہوں نے نہیں دیکھا ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر انہوں نے نہیں دیکھا ہوا پھر بھی وہ سوال کر لیں، تو اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو. تو جب بھی قرآن پڑھتے ہوئے یا کہیں جو ہے نا جنت کا ذکر آئے تو ہمیں جنت کا سوال کرنا چاہیے، جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں. تو جنت کا ذکر آئے تو اللہم انی اسألک الجنہ، اور جو بھی اس کو 3 ٹائم پڑھے گا تو جو ہے نا جنت خود اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا کہتی ہے کہ اس کا داخلہ جنت میں کر دے. اور پھر اس کے بعد جہنم کی پناہ سے دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. تو جو بھی اس کو 3 ٹائم پڑھے گا تو جہنم بھی خود پناہ مانگتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے. تو اس میں یہ ہے کہ بہت چینجنگ آئی ہے الحمدللہ. اور ابھی میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی آپ سبھی ضرور آمین کریے گا. تو یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا پہلے میرا یہ تھا میں ٹی وی کھانا اور یہ بس یہ چیز میری تھی. الحمدللہ ٹی وی کو میں نے چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا. اور اب بس اللہ تعالیٰ سے یہی ایک سوال دل میں ہے، کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی کیونکہ اب میرے اختیار میں نہیں ہے کہ سب کو ٹی وی چھوڑوانا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ پہلے یہ تھا نا کہ میں بس ٹھیک ہے ساری عبادت کر کے قرآن پڑھ کے سورہ ملک پڑھ کے بیڈ پہ جا کے ٹی وی دیکھنا. تو ابھی بس میرے اندر یہی ہے کہ یہ ساری عبادت ہم کر کے اینڈ پہ رات کو بیڈ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ٹی وی آن کر کے ہمارے پورے دن کی عبادت ضائع کر دیتے ہیں. تو ابھی میرا یہ ہے کہ میرے گھر میں جو ٹی وی چل رہا ہے تو میری اللہ سے ایک ہی بس دل میں وہ ہے کہ یا اللہ وہ دن کب آئے گا جب میرے گھر سے ٹی وی بند ہو جائے گا، کیونکہ میرا کام ہے منع کرنا بتانا، باقی تو ڈپینڈ کرتا ہے کوئی کرے یا نہ کرے. لیکن بس اللہ تعالیٰ سے سوال ہے. ابھی جو بھی کچھ ہوتا ہے مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، کوئی میری اسٹڈی میں کوئی کمی ہے یا تجوید میں، تو میں بس اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں، باقی کچھ بھی نہیں کیا اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے آپ کروا دیجیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کی آوازوں کو سنتے ہیں. میں بس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں آج سے 4 سال پہلے کی بات سوچتی ہوں کہ میں ایسے ہی کچھ امیج کرتی تھی کہ اللہ ایسا ہو جائے. تو واقعی ایسا ہوتا ہے جب اللہ کے قریب جاتے ہیں نا تو جو سوچی ہوئی باتیں ہوتی ہیں نا مانگتے بھی نہیں ہے، لیکن سوچی ہوئی باتیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پوری کر دیتے. یہ نہیں کرنا جائز باتیں جو آپ کو کرنی چاہیے تو الحمدللہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اس عمر میں دی، جنہیں پہلے نہیں ملی تو اس عمر میں دی. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. واقعی میں یہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ کا سمہو قرب یعنی پانے کی کوشش کر رہا اور یہ وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ کی باتوں پہ تو میں لگاتار میں مسکرا ہی رہی تھی کہ یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ واقعی میری ایسے لگتا ہے کہ میری تھاٹ آپ بتاتی جا رہی. سبحان اللہ. ذکر کی انہوں نے بات کی، جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں گے کتنی اچھی بات تھی الحمدللہ. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ اتنی بات کریں گی، کیونکہ یہ وہی ہیں جو بالکل بول نہیں سکتی تھی. آج بھی اکثر بات کریں تو میں نہیں بول سکتی، لیکن الحمدللہ کہ اتنا اچھا بولی ہیں. ہر ایک بول سکتا ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، ہر ایک انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. تو ہم سب بول سکتے ہیں، اپنے میسیج کنوے کر سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. تو جتنی بھی انہوں نے تسبیحات بتائی ہیں یہ بہت بڑی سب کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی، اور جو اس کو کرے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ذکر کی انہوں نے بات کی تو ابن قیم کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کی جنت تعمیر کرتے رہتے ہیں. جب وہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہم کنٹینیولی ہم ذکر کر رہے ہیں، ہماری جنت تعمیر ہو رہی ہے، ایک اینٹ لگ رہی ہے. جو ہی ہم نے ذکر چھوڑا فرشتوں نے اپنا کام چھوڑ دیا. مطلب اس کو ویژولائز کریں نا کہ ایک انسان
کہیں پہ بھی گھر بنا رہا ہے فار ایگزامپل، وہ اینٹیں لگا رہا ہے یا جو بھی جس طرح سے بھی بنا رہا ہے، تو وہ کر رہا ہے وہ تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کی تھکاوٹ اس کو روکتی ہے، یہ کھانا پینا روکتا ہے، اپنی سمہاؤ جو بھی نیڈز ہیں، لیکن ہمارا ذکر وہ تعمیر کروا رہی ہے مسلسل، سبحان اللہ، اور وہ کیسی جنت تیار ہو رہی ہوگی۔ آپ یاد رکھیے کہ جنت جو ہے وہ مفت خوروں کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے آج سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو سنا ہوگا جو دین کا بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں، بس کلمہ پڑھ لی اور ہم مسلمان ہیں، اور ان سے اگر بات کی جائے تو آج بھی کہتے ہیں جنت تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ یہ کوئی 3-4 قسم کے ڈائلاگ ہم نے بنا لیے ہیں جو کہ میری اپنی لائف میں بھی پہلے سمہاؤ یہی تھے۔ تو اب سمجھ میں آتی ہے کہ جنت مفت خوروں کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اگر ظلم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہیئر آفٹر یعنی اس دنیا کے بعد کا ٹائم رکھا ہے کہ وہاں پہ اس کا جو ہے معاملہ پیش کیا جائے گا، وہاں پہ مظلوم اپنا بدلہ لے گا۔ تو یہ بڑے باہر سے تو بڑی دنیا اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جب آپ یونیورسٹی کالج کی لائف میں دیکھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، لیکن جب آپ اس راستے میں آتے ہیں، آپ دین میں آگے جاتے ہیں، تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ اصل تو یہی ہے۔ تو یہ سب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری ٹائمنگ، ہم صبح ٹائم نہیں دے سکتے، رات نہیں دے سکتے، صبح فجر، یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائم سلاٹ ہے، اٹس اپ ٹو اس دیٹ ہم کون سا ٹائم چوز کرنا پسند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور سب کو اپنے دین کے لیے چن لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بارک اللہ فیکم۔ جی ہو از ریمیننگ؟ عائشہ اوان، آپ بولیے۔ الحمدللہ بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے 10 پارے کمپلیٹ ہوئے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس سے بھی ہم نے بہت زیادہ جو ہے لرن کیا ان 10 پاروں سے بھی۔ اور سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جو ہے تقویٰ کا سیکھا ہے، اس کے بعد میں صبر کا سیکھا ہے، صبر کا بہت زیادہ سیکھا ہے، جھوٹ پہ جتنے بھی اور سب جو ہے صدقہ دینے کا عمل، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوئی ہے کہ اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے تو اس پہ ہم نے عمل بھی کیا ہے، تو بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا عمل کرنا شروع کر دیا ہوا ہے بہت حد تک، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اور صدقے کا تو عمل بہت پیارا ہے، اس میں یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا نا ایک دفعہ کہ ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ آپ نے بتایا کہ جب بھی کسی کا سنے کہ کسی کی وفات ہوئی ہے یا کسی کا اعلان بھی سنے تو صدقہ کرنا چاہیے، اور یہ الحمدللہ میں نے یہ اپنی زندگی میں یہ جو عمل ہے یہ اسٹارٹ کافی دیر سے، جب سے آپ نے بتایا تب سے شروع کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس یہ چھوٹے چھوٹے عمل قبول کرے، اینڈ سیکنڈلی جو ہے تقوی کا عمل، اور اللہ تعالیٰ سے یہ قرآن پاک سے جو جڑنے کا عمل ہے یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح مستقل رکھے، استقامت دے زیادہ سے زیادہ دین کے کام کرنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ اور قرآن پاک سے واقعی جو جڑنے کا مزہ ہے وہ واقعی اب پتہ چلا کہ اب جو اتنا مزہ ہے قرآن پاک سے جڑنے کا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سب کو جوڑ کے رکھے اور استقامت کے ساتھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں تو آج پہلی بار کلاس جوائننگ کی ہوں، مجھے تو دل میں کوئی بات رہتی ہے لیکن بولنے ابھی نہیں سکتی ہوں میں۔ اچھا ایکچولی ہماری آوازیں بہت سے لوگ سنیں گے، اور وہی بات کہ جو پڑھ رہے ہیں، صاف پر ہیں، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن جو پہلی بار سن رہے ہیں یا ابھی جنہوں نے اسٹارٹ نہیں لیا، رینڈملی کوئی آڈیو کوئی ویڈیو کلپس دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح اللہ توفیق دے گا کوئی اچانک سے اس آڈیو کو سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ڈالیں گے اس کو، تو میں یہ کہوں گی کہ وہ شامل ہو جائیں اس چیز میں کہ قرآن کی تفسیر کو سنیں، تھوڑا سا وقت ہی نکالیں، ذرا سا وقت۔ ایک آڈیو کلاس جوائن کرنا تو بہترین ہے ہی، جس طرح ہم بہترین اس کلاس میں سیکھتے ہیں، لیکن چاہے خود سے سننا شروع کریں، تفسیر کی طرف توجہ دیں، قرآن کے ترجمے کی طرف توجہ دیں، کیونکہ کون ہے جو زندگی کے اگلے سیکنڈ کی گارنٹی دے سکتے؟ اس سیکنڈ کی ہم لوگ نہیں دے سکتے، تو اگلے سال، اگلے دن، اگلے مہینے کے اوپر اس کو مت ڈالیں، کیونکہ کسی بھی ہمیں اگر ہم اپنے رب کے سامنے جب ہم پیش ہو جائیں تو اتنا تو کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم اس راہ پر چل رہے تھے، ہم نے چلنا شروع کر دیا تھا، اگر یہ سیڑھی ہے تو اس کے پہلے سٹیپ کی طرف ہم نے قدم بڑھائے، کوئی ہوگا جو پہلے سٹیپ پر ہوگا، پھر دوسرے، تیسرے، کوئی بہت اوپر، تو اتنا تو کریں کہ تفسیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس راہ پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک ایسا رستہ ہے اگر نیت سچی ہے، کری ہے، تو اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، آگے سے آگے بڑھائے گا، اللہ ہمارا ساتھ دے گا،
وہی جو کہتے ہیں بندہ اگر ایک قدم بڑھائے تو اللہ 10 قدم بڑھ کر آتا ہے. تو اگر میری آواز کسی تک بھی جا رہی ہے جو پہلی دفعہ اس کلاس میں جوائن کر رہے ہیں، جو کبھی کبھار کو آڈیو سنتے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، تو تفسیر کی طرف آئیں. قرآن کے لیکچرز کو، اس کے ترجمے کو تھوڑا تھوڑا کر کے دن رات کو سوتے ہوئے، صبح اٹھ کر کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے ڈرائیونگ میں لگائیں، کسی بھی ٹائم پہ کچن میں کام کرتے ہوئے پلے کریں. اور جو عورتیں ہیں گھروں کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ عورت گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت اپنے رب کے بہت قریب ہوتی ہے. وہ بھی فرائض ہیں، شوہر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری. اس وقت اذکار اپنی زبان پر رکھیں، تلاوت لگا لیں، ترجمے کے ساتھ لگائیں، کچھ بھی لگائیں، لیکن اس وقت کو بھی قیمتی بنا لیں. اس وقت کو بھی ایسا بنا لیں کہ اس کو بھی ہم اپنے رب کے سامنے پیش کر سکیں کہ وہ ہمارا وقت بھی ضائع نہ ہو. بس یہ میرے دل کی بات کی ایک میسج تھا جو میں دینا چاہتی تھی کہ شاید میری آواز سنی. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سے. یعنی دیکھیں کہ ایک اگر لڑکی ہے نا، کیونکہ لڑکیوں نے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، تو برتن بھی دھو رہی ہے تو نا برتن میں اتنی ہی یعنی ایفرٹ لگائے جتنی اس کی نیڈ ہے دھونا. اس کے علاوہ تھاٹس ہماری کنٹرول میں. اس ٹائم بھی ہم نہ کسی کی بدگمانیاں کریں، نہ فلاں. آپ کوئی نہ جتنی آپ کو تلاوت آتی ہے، آپ کو سبحان اللہ آتا ہے، استغفار اللہ آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، تو آپ وہ ذکر شروع کر دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنی ساری سسٹرز نے ماشاء اللہ ذکر کی. یہاں پہ سسٹر صوفیہ نے بات کی، باقی یہاں پہ سسٹر نیلم نے بات کی، حریم فاطمہ، یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا جو تھی وہ بات ہمارے سامنے رکھی. تو ذکر آپ دیکھیں کہ ہم بس یہ بات وہ یاد رکھیں نا ابن قیم کی، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہماری جنت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے. جو ہی ہم خاموش، وہ جنت کی ہماری ایک ایک اینٹ لگنا بند ہو جاتا. ہمارے ساتھ یہ بات سسٹر نے شیئر کی تو ہم لوگوں نے بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں تسبیح دے کے ہم نے بھی شروع کر دیا. انسان ہے نا وہ بھول جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو یاد کرے. تو بعض اوقات بہت ساری برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان الحسنات یذہبن السیئات، تو ایک دم اگر کوئی ہم اچھی بات کر لیں گے، نیکی کا کام کریں گے، ذکر کر لیں گے کوئی بھی، تو وہ ہماری اس برائی کو انشاءاللہ تعالیٰ مٹا دے گی. تو انسان دیکھے کہ لمحہ بلمحہ اپنے رب کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. تو لیکن وہ کس حال میں بڑھ رہا ہے، کس طرح سے بڑھ رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور جب سونے سے پہلے اپنا آخری عمل سوچ کے سویا کریں. جیسے ایک سسٹر نے بات کی کہ صبح سے ہم تفسیر کی کلاس بھی لے لیں، قرآن کلاس بھی ہم نے لے لی، ہم نے کوئی بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن اینڈ پہ دیکھا کریں کہ آپ کا اینڈ یعنی کہ وہ نیند آپ کس طرح لے کے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل سارا دن کام کر کے سسٹر نے شیئر کیا کہ ہم اس طرح سب کچھ کر کے، تو اینڈ پہ ان کی بھی یہ روٹین تھی کہ وہ ٹی وی دیکھ کے ان کا تھا کہ میں سوتی تھی. لیکن وہ کہتی ہیں کہ سارا دن ہم نے جو اچھائیاں کی وہ اب وہاں پہ ہم نے ساری بہائی دیکھ کے اس کو ہم نے ضائع کر لیا. وہ سارے دن کی ہماری محنت ضائع ہو. آخری عمل دیکھا کریں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ سوچا کریں کہ یہ شاید میری آخری نماز ہو. آپ شاور لے رہے ہیں تو یہ کیا کریں کہ شاید میرا آخری نہانا ہو، اس کے بعد میری میت کو ہی غسل دیا جائے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ سوچ کے کہ شاید یہ میرا آخری عمل ہو. آپ سفر کر رہے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے اس بیڈ کو، ہر چیز کو دیکھ کے جائے کہ شاید میں دوبارہ اس پہ نہ لیٹ سکوں. جب ہم اس طرح کر کے کوئی بھی کام کرتے ہیں، یقین کریں کہ وہ عمل بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نکلنا شروع ہوتے ہیں خالص نیت کے ساتھ، کہ سب سے بڑا پرپس صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں اس کام کے پیچھے کوئی بہت بڑا مال و دولت ہے، سب سے بڑی نیت کہ میں یہ کام کر کیوں رہا ہوں. جب آپ خالص نیت کے ساتھ یقین کریں، کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مواقع فراہم کرتا ہے. آپ میں سے خود کافی سسٹرز نے یہ بات شیئر کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے لے کے جاتا ہے. آپ اس چیز کو فیل بھی کر رہے ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ جیسے ایمان ہیں تو ان کو بھی وہی بات ہے، دھکم پیل والی ہماری کہانی ہوتی ہے. انہوں نے بھی یہ کہا، میری ماما چاہتی تھی، میرے بابا چاہتے تھے. ان کی ماما سے بھی 2 دن پہلے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے نام نہیں لینے دیتی تھی اس کلاس کا، اور آج 2 دن سے کلاس لے رہی ہے. یہ ابھی مجھ سے یہ بتا رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ میں سکون سے سو پا رہی ہوں. سبحان اللہ. چلے ایمان سے پہلے سنتے ہیں. ایمان کیونکہ ابھی ہماری 2-3 کلاسیں جوائن کی ہیں ایمان نے. ایمان آپ 1 منٹ کی بات کریں، جتنی تھوڑی کریں، اٹس اپ ٹو یو. لیکن مطلب آپ اپنے دل کی، ہماری دل رکھنے کے لیے نہیں، آپ کے دل سے جو آواز نکلے گی آپ وہ بتائیں کہ آپ کیا فیل کر رہی ہیں اس کلاس کو جوائن کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیں تفسیر کے ساتھ، تجوید کے ساتھ. ہم پہلے بھی کرتے تھے لیکن پہلے ہم نے لکھا پڑھا بس اگنور کر دیا اس چیز کو. لیکن اب جو پڑھ کے سکون ملتا ہے نا، کل میں نے کلاس نہیں لگائی تو اس کی وجہ سے مجھے رات کو نیند ہی نہ آئی، سکون ہی نہ آیا. ایسے لگ رہا تھا کہ مطلب کوئی چیز کھو گئی ہے. مطلب اتنا سکون ملتا ہے اب، اور کافی چینجز آئے لائف میں الحمدللہ. دیکھیں کہ صرف 2 کلاسیں آئی تھنک آپ نے لی ہے، لیکن دیکھیں اللہ کی بات، دین کی بات، وہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ لوگوں کو اللہ نے چنا ہے اپنا
شمار ان چنے ہوئے لوگوں میں ہی ہمیشہ شامل رکھیے گا۔ میں اکثر آپ سب کو یہ کہتی ہوں نا کہ ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ اس امت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کل ہم سے سوال ہوگا، نبیوں سے سوال ہوگا، پیغمبروں سے سوال ہوگا، آپ نے اس دین کے لیے کیا کیا۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ نے جو سیکھا اس کو سکھانا شروع کر دیں۔ آپ جب دیتے ہیں نا تو آپ کا برتن اپنا بھرنا شروع ہو جائے گا، آپ مزید آگے جائیں گے۔ آپ جو کل ہوں گے وہ آج، یعنی کہ آپ کا آنے والا کل انشاءاللہ بہتر سے بہترین بنتا جائے گا۔ ایک چیز تو میری زندگی میں آئی ہے جو تھی وہ یہ کہ صدقے کا پہلے جب بھی ذہن میں آتا تھا یا سنتے تھے ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا تھا کہ جب بہت سارے پیسے ہوں گے تو ہم یہ کام کریں گے، لیکن ابھی یہ چیز آیا ہے کہ ہم لوگ نا مطلب میرے پاس، میں اب اگر کہیں پہ بھی صدقے کا کوئی سنتی ہوں کہ اس کو ضرورت ہے تو اب میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے ہیں، میں ان میں سے میرا اگر 1 روپیہ بھی شامل ہو بس مجھے اپنا حصہ ملانا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اماؤنٹ کو دیکھ کے ہم ایسا نہیں دے رہے کہ ہم کتنا دے رہے ہیں، اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے میں سے کتنا ادا کر رہے ہیں، مطلب آپ نے کتنا دیا ہے، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کا کتنا دیا ہے۔ تو یہی کہوں گی کہ کوشش کریں اپنی زندگی میں پریورٹی سیٹ کر لیں ہم لوگ کے، اور دوسرا شر سے بچنا انسان ہے شاید مشکل ہی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو خیر میں اتنا مصروف کر لیں کہ ہمیں شر کے لیے ٹائم ہی نہ ملے۔ بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں اتنا ہم بیزی کر لیں کہ شر کے لیے ہمیں ٹائم ہی نہ ملے۔ آج ہماری فرسٹ سیمسٹر کی تکمیل تھی، انشاءاللہ اب ہمارا سیکنڈ سیمسٹر بھی کمپلیٹ ہوگا، تھرڈ بھی ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا تھا لیکن ہمارے ساتھ دیکھیے کہ اس ٹائم کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمت دیتا بھی ہے اور وہ کسی ناشکری کی وجہ سے وہ چھین بھی سکتا ہے، تو صرف یہی توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو نعمت قرآن کی دے دی ہے زندگی ٹل ڈیتھ ہم سے یہ نہ چھیننا۔ یہ نہیں کہ صرف ایک کلاس یہ ختم ہو رہی ہے کچھ اور شروع کر دیں، کہیں کر دیں، لیکن قرآن کے ساتھ سلسلہ انشاءاللہ بنا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے، خالص نیت کے ساتھ قبول فرمائے، اور ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے پریویس ڈے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو۔ اللہم اسألک حبک، اللہم اسألک لذت النظر الی وجہک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ سہل اللہ لکن طریق الجنہ بسبب طریق العلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔